لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق أشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ احسانات کہ جس نے ہمیں ماہ مبارک شعبان نصیب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت احسانات کہ جس نے ہمیں ماہ مبارک میں بھی توبہ کرنے کا موقع فراہم کیا. اور پچھلے جمعے میں میں کہہ چکا تھا کہ ماہ مبارک شعبان سرور کائنات کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں کوئی بھی ہم عمل قربتاً الی اللہ کی نیت سے کرتے ہیں، کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو سرور کائنات ذمہ لیتے ہیں کہ تمہاری شفاعت کا ذمہ دار میں محمد مصطفیٰ. صلوات پڑھیں. اب چونکہ ماہ مبارک شعبان ایک استقبالیہ ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، یعنی ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے لیے ماہ مبارک شعبان آ چکا ہے. تو اب ہمیں کرنا یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری کریں. اور ماہ مبارک رمضان کی تیاری کیسے ہوگی؟ یعنی خود کو گناہوں سے پاک رکھنا ہوگا. اسی مہینے میں شروع کریں گے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جس طرح بڑا امتحان دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے ہیں، 6 ماہی 6 ماہی یا جو ہے نا 10 ماہی امتحان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ مبارک شعبان بھی ان امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے جو اصل امتحان کی طرف ہمیں منتقل کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور وہ امتحان کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان. کیونکہ رمضان صرف روزہ اس لیے نہیں کہا جاتا، اس کو نہیں کہا جاتا کھایا نہ پیا بس، یہ روزے کا نام نہیں ہے. ہر اس نافرمانی سے خود کو بچانا ہے جو اللہ کی معصیت کا سبب بنے. اللہ کی نافرمانی کا جو بھی سبب بنے، جو بھی کام ہو، اس سے ہمیں خود کو بچانا ہے. جس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نام و حرام کی یعنی حرام چیزوں کی طرف دیکھنا ہے یا حرام چیزیں تناول فرمانا ہے. ان چیزوں سے خود کو بچانا ہے، تبھی ہم ماہ مبارک رمضان کو پا سکتے ہیں. اگر ہم نے ان چیزوں سے خود کو نہیں بچایا تو ایسے سمجھیں کہ ہمارا ماہ مبارک رمضان صرف بھوک اور پیاسی عبادت شمار نہیں ہوگی. عبادت تب شمار ہوگی جب ہم اللہ کی معصیت سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، تب ہمارا عمل بھی قبول ہوگا، ہمارے روزے بھی قبول ہوگی، اور ہماری دعائیں بھی تب قبول ہوگی جب ہم اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائیں گے. ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے. وہ کس طریقے سے تیاری کرنی ہے وہ تو آپ قرآن سے پڑھ لیں، ائمہ معصومین کی روایات سے پڑھ لیں. سب سے پہلے جو نماز پنجگانہ نماز نہیں پڑھتا، خود کو تیار کرے پنجگانہ نماز پڑھنے سے، جو کہ فرض ہے. رمضان سے پہلے پنجگانہ نماز کے لیے انسان خود کو تیار کرے، تاکہ ہم سے کوئی بھی ماہ مبارک رمضان میں کوئی بھی نماز قضا نہ ہو. اگر ہم سے ماہ مبارک رمضان کی نماز قضا ہو گئی تو پھر ہم ایسے سمجھیں کہ ایک واجب عمل سے ایسے سمجھیں کہ مستغنی ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات راضی تو نہیں بلکہ ناراض ہو جاتی ہے.
اور اس سے پہلے نماز کی پابندی کرے. رمضان آنے سے پہلے ماہ مبارک شعبان چل رہا ہے تو رمضان آنے سے پہلے نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھے. صلوات پڑھے محمد والے. قرآن پڑھیں. قرآن جو راستہ بتاتا ہے اسی راستے پہ چلنا یہی اصل دین ہے. اور یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ خود کو اللہ کے راستے پہ چلائیں, محمد و آل محمد کے راستے پہ چلائیں, وہی ہماری کامیابی اور نجات کا سبب بن سکتا ہے. وَإِلَّا اگر ہم ماہ مبارک رمضان کو پا کر بھی اگر ہم اس سے مستفید نہیں ہوئے, اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا, یقین مانے ہم جیسا کوئی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ماہ مبارک رمضان, میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا, ماہ مبارک رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں اور تینوں کو اللہ نے تقسیم کیا ہے. رحمت کا, مغفرت کا, برکت کا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو تو ماہ مبارک رمضان میں وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گھروں پر برکت کا نزول ہو, وہ برکت کا نزول کیسے ہوگا بھائی؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. دعائیں مانگتے ہیں لیکن اعمال انجام نہیں دیتے برکت والے. میں چھوٹی سی یہاں مثال دوں گا. نماز فجر سے پہلے برکت والے فرشتے اترتے ہیں زمین پر کہ یہ بندہ نماز فجر پڑھ لے تو اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے, اس کے رزق میں برکت عطا کی جائے. وہ بندہ اگر نماز فجر بھی نہ پڑھتا ہو تو اللہ رزق دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ میں رزق میں دینے والا ہوں. رزق مجھ سے مت مانگا کریں, موت مجھ سے مت مانگا کریں, یہ 2 چیز تو مانگا ہی نہ کریں, کیونکہ رزق بھی اللہ دے گا. اللہ رزق اگر کوئی اللہ کو مانگتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانگتا اللہ اسے بھی دیتا ہے. ایسے ہے نہیں ہے, اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. اور اللہ رزق مزاج کے مطابق عطا کرتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اس چیز پہ؟ میں نے کئی جمعہ پہلے یہی ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. اللہ سب کو رزق اس کے مزاج کے مطابق دیتا ہے. میں چھوٹی سی یہاں پر دوبارہ میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیر ہمیشہ گوشت کھاتا ہے اور اللہ اسے گوشت کی صورت میں رزق فراہم کرتا ہے. بکری ہمیشہ گھاس کھاتی ہے اور اللہ بکری کو گھاس کی صورت میں رزق فراہم کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے شیر کو کہا ہو آج تمہارے مزاج کے خلاف میں تجھے آج جو ہے نا گھاس دے رہا ہوں, اور بکری کو کہا ہے تیرے مزاج کے خلاف تجھے گوشت دے رہا ہوں. شیر گھاس کھائے اور بکری گوشت کھائے. اللہ نے اسے کبھی نہیں کیا. اللہ ہر ایک کو مزاج کے مطابق عطا کرتا ہے. جو اللہ کو مانتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ رزق اسے بھی عطا کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں جو اللہ کو مانتا ہے. اب میں یہاں پر ایک اور جملہ کہوں. فرعون تھا نا, فرعون وہ کس کا دشمن تھا؟ حضرت موسیٰ کا دشمن تو نہیں تھا. وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں بڑا خدا ہوں, میں بڑا خدا ہوں. دعویٰ کی قرآن میں موجود ہے, میں بڑا خدا ہوں. وہ خود کو خدا کہلوا رہا تھا لیکن اللہ نے اس کا رزق بند نہیں کیا, کیونکہ اللہ رازق ہے. رازق صفت ہے اللہ کی, رازق صفت ہے اللہ کی. تبھی تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اس کا رزق بند کر دے, یہ تجھے مانتا ہی نہیں ہے, یہ تو تیرا دشمن ہے, دشمن کھلم کھلا دشمن ہے, اس کا رزق بند کر دے. تو اللہ کی آواز ہے ہو موسیٰ, اگرچہ اس نے اپنی معبودیت بندگی بھلا دی ہے لیکن کیونکہ میں رب ہوں میں اس کا رزق بند نہیں کر سکتا, میں اس کا رزق بند نہیں کر سکتا. بسم اللہ. میں دیکھیں اللہ دشمن کو بھی رزق فراہم کرتا ہے, پھر اس کے لیے پریشان کیوں ہے؟
میں نے جملہ کہہ دیا نا کہ رزق کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم رزق کے لیے پریشان ہیں؟ سبب یہی ہے کہ ہم نماز فجر سے غافل ہیں۔ جس ٹائم اللہ کا رزق تقسیم ہوتا ہے اسی ٹائم ہم بستروں میں لپیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رزق دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ رزق نہیں دیتا، بھلے آپ بستروں میں سو جائیں، اللہ رزق دیتا ہے لیکن اسی رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ رزق دیتا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے رزق کا، لیکن رزق سے برکت اٹھاتا ہے اللہ، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسی ذات پروردگار کی رضا کے لیے جو بھی عمل کریں اسی ذات پروردگار کی رضا کے لیے کریں۔ اور ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے خود کو آمادہ کریں ماہ رمضان کے لیے، اسی بڑے امتحان کے لیے خود کو تیاری کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ابھی میں کیونکہ جو جاب کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا 10 بسانہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی سے خود کو تیاری کروائیں، اپنے پیٹ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، یعنی پورے اعضاء و جوارح کو اللہ کی فرما برداری کے لیے آمادہ کریں۔ ایسے نہ ہو کہ ماہ رمضان آ جائے اور تقریباً ہمارے سروں میں بھی درد آ جائے، ہمارے پیٹ میں بھی درد آ جائے۔ ماہ مبارک رمضان کس لیے آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی جو ہم گناہ کرتے ہیں نا وہ گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا، یقین مانے اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری طرف، میں نے تو اس کو پاک بھیجا تھا، دنیا میں گناہوں سے پاک بھیجا ہے، لیکن جب وہ میری طرف آ جائے بھی پاک ہو کر آ جائے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا بغیر سحری کیے ہوئے روزہ ہو جاتا ہے تو پھر سحری کے لیے اٹھایا کیوں جاتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ بتلانا لوگوں کو یہی چاہ رہا ہے، او میرے بندو تمہارے اصل اٹھنے کا وقت یہ ہے، اٹھ کر مجھے پکارو، دیکھ جو تم بولو گے وہی تمہارا ہو جائے گا، جو تم مانگو گے وہی، کیونکہ نماز فجر سے پہلے اللہ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اور اللہ نے ویسے بھی قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرا بندہ مجھے پکار رہا ہوتا ہے، مجھے بلا رہا ہوتا ہے، میں ہی اس کے قریب ہوتا ہوں اور اس کی ہر ایک دعا کو سنتا ہوں۔ جب اللہ ہی قریب ہو، اللہ ہی دعائیں سننے والا ہو، تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ غفلت کی تو ہم سوئے ہوئے نا، اللہ کو ہم بلا چکے ہیں، اللہ کو ہم نے دور کیا ہوا، وہ تو بہت نزدیک ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری یہ شیر رگ سے بھی قریب ہوں، سانس والی رگ سے بھی قریب ہوں، وہ اتنا قریب ہے، ہم اتنا دور سمجھتے ہیں، ڈرنے پہ آ جاتے ہیں۔ میں دوسری مثال دوں یہاں پہ، ڈرنے پہ آ جاتے ہیں تو ایک بندے سے ڈریں گے، نہ ڈرنے پہ آ جائیں تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ چھوٹی سی مثال یہاں پہ، اگر کوئی میں اپنی طرف اشارہ کروں کہ میں کوئی گناہ کرنے لگوں، کوشش کروں گا جو مجید کالونی میں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کم از کم وہ نہ دیکھیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میرے پیچھے نماز تو نہیں پڑھیں گے، مجھے دنیا میں بدنام کریں گے۔ یعنی ڈرنے پہ آ رہے ہیں تو ایک عام بندوں سے ڈرتے ہیں، اگر نہ ڈرنے پہ آ جائیں وہی جو رزق دے رہا ہے، وہی جو زندگی دے رہا ہے، وہی جو عزت دے رہا ہے، وہی جو سب کچھ دے رہا ہے، اس سے بھی نہیں ڈر پاتے۔ کیسے اب ہیں ہم اللہ کے، کیسے ہم اللہ کی یقین مانے مخلوق ہیں، کیسی مخلوق ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے، ہر چیز کا خوف ہے۔ ایک سپاہی یہاں دروازے پہ کھڑا کریں، یقین مانے سپاہی جو بھی کہے گا ہم ویسے کریں گے۔ ایک سپاہی سے ڈر رہے ہیں، جہنم کے داروغے سے نہیں ڈر رہے، کہ وہاں پر قرآن میں ہے کہ میں نے 9 داروغے جہنم رکھے ہیں جو محبت اور رحم کا تو ان کے وجود میں یعنی کوئی دل ہے ہی نہیں کہ رحم کرے وہ بندے پہ، اتنا سخت وہاں پر جو ہے نا داروغہ جہنم ہے۔
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमें तैयारी करनी है ताकि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर भी चलाए और मोहम्मद व आले मोहम्मद के नक्शे कदम पर भी चलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।